اینٹی ٹاکسین کے طور پر اس کمبینیشن کے اچھے ریزلٹ ہیں۔ اوور میڈیکیشن اگر ہو گئی ہے، لیور کالا ہو رہا ہے، اس کمبینیشن سے اس کا کلر بھی نارمل ہو جاتا ہے۔ فیٹی لیور اگر ٹاکسین کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کو بھی یہ کمبینیشن کیور کرتا ہے۔ السلام علیکم سر جی اس طرح کی جسم میں گلٹیاں بنتی ہیں، گلٹیاں بڑی بڑی گلٹیاں ہیں، اس کے لیے قرآن مر فرما دے کہ کیا کریں اس کے لیے؟ جسم میں اس سے بھی بڑی گلٹیاں بن رہی ہیں، کیا کریں اس کے لیے سر جی؟ رحمت فرما دیں۔ السلام علیکم۔ یہ گلٹیاں بخار کے فاسد مادوں سے ہی بن رہی ہیں اور ہلتی ہیں۔ اگر ان میں درد ہو تو بربرس والگرس 30 اس کی دوا ہوگی، اگر درد نہ ہو تو لائکوپوڈیم 30 اس کی دوا ہے۔ 1 ہفتہ کھائیں، گلٹی کے سائز میں فرق آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ بخار کو بھی مائنڈ کریں، پہلے بی کیو، کرولی، وائرابیٹ، تینوں سے کوئی ایک کمبینیشن سلیکٹ کریں اور دوسرے نمبر پہ بربرس والگرس 30 یا لائکوپوڈیم 30 لے۔ تقریباً 1 مہینہ تو استعمال ضرور کریں تاکہ گلٹی بھی سب سائڈ ہو جائے اور بخار بھی کیور ہو جائے۔ ہارمونز کی ڈسٹربنس کی وجہ سے چبھنے والے دانے ہو سکتے ہیں، انڈیم 30 دے۔ اگر 3-4 خوراکوں میں آرام نہ آئے تو مشورہ کر سکتے ہیں، اگر آرام آ جائے تو وہی دوا تقریباً 1 مہینہ تو استعمال کرا دیں۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، پرانے لوگ بخار کو سمجھتے تھے، بخار کو بگڑنے نہیں دیتے تھے۔ اس دور میں کوئی بھی بخار کو نہیں سمجھ رہا۔ جب بخار ہوتا ہے کوئی ایلوپیتھک دوا کھا کے اس کو سبسائڈ کر لیتے ہیں وقتی طور سے۔ اس کے فاسد مادے ہماری آرگنز کو ویک کر رہے ہیں، سسٹم کو خراب کر رہے ہیں۔ اس کی پراپر کمبینیشن بی کیو، کرولی، وائرابیٹ علامات کے مطابق سلیکٹ کریں۔ تھرمامیٹر سے بخار چیک کر سکتے ہیں، 96 97 بھی دبا ہوا بخار ہے، یا منہ کے سامنے ہاتھ رکھ کے ہوا نکلوائیں، ہوا گرم ہوگی تو اس کو بھی آپ کنفرم کر سکتے ہیں، ورنہ وڈال ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں جسے ٹائیفائڈ ٹیسٹ کہتے ہیں، اور یہ دیں مریض کو۔ انشاءاللہ اس کا سسٹم اچھا ہوگا، بچے کی گروتھ اچھی ہوگی۔ دیکھو، ایک مرض کی یعنی کہ صرف بخار کی آپ 3 کمبینیشن دیں، یہ تو بہت ہی ناجائز ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کبھی۔ ہر مرض کا ایک دوا یا کمبینیشن ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا یا میری سمجھ میں نہیں آتا تو میں یہی کرتا ہوں کہ ایک قطرہ زبان پہ ڈالتا ہوں اور مریض سے پوچھتا ہوں کہ کیسا لگا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے اچھا لگا تو میں وہ اسی کو نسخے میں لے لیتا ہوں۔ اگر وہ کہتا ہے میری کہ سمجھ میں نہیں آیا یہ دوا کہاں گئی، تو پھر میں دوسرا کمبینیشن کو ٹرائی کرتا ہوں، اور جس سے مریض کہتا ہے کہ ہاں یہ مجھے بہت اچھا لگا، مجھ سے طبیعت میری ہلکی ہوئی ہے، پھر میں وہ نسخے میں لے لیتا ہوں۔ مجھ سے بھی ہوتا ہے ایسا۔ شاہ صاحب، یہ مریض کو اگر بخار ہو، کا گلا بھی خشک ہوتا ہو اور پیاس اس کو بعد کہتے ہیں گلا تو خشک نہیں ہوتا، پیاس لگتی ہے، اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہو، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو، اور اس کو سردی بھی لگتی ہو، کیا پھر یہ تینوں ہمیں کمبینیشن دینے پڑیں گے، بیکیو، کرولی اور ویرابیت؟ اس میں ہمیں کوئی فرق کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنی دواؤں پہ، کمبینیشنز پہ عبور ہونا چاہیے، یہ کہاں کام کرتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں۔ اسی لیے میں سب سے کہتا ہوں کہ ایک مرض کی ایک دوا ہونی چاہیے یا ایک کمبینیشن۔ یہی دوائیں جانوروں پہ بھی کام کرتی ہیں، پرندوں پہ بھی کام کرتی ہیں، بچوں پہ بھی کام کرتی ہیں، بوڑھوں پہ بھی کام کرتی ہیں، موٹوں پہ بھی کام کرتی ہیں، دبلوں پہ بھی کام کرتی ہیں۔ ہمیں کبھی اس سائٹ پر سوچنا ہی نہیں چاہیے، صرف علامات کے مطابق دوا کو سلیکٹ کرنا چاہیے۔ یہ ڈاکٹر صاحب سب کتابی باتیں ہیں، نہ دبلے کو دیکھیں، نہ موٹے کو دیکھیں، نہ لمبے کو دیکھیں، نہ چھوٹے کو دیکھیں، صرف مریض کی علامات کے مطابق دوا سلیکٹ کریں پلیز۔